بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد میری بہنیں خواتین بتانا یہ چاہ رہا تھا ماہ رمضان ہے اور آپ کو جو روزے سے متعلق احکام ہے اس کا علم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ دیگر بھی احکام کیونکہ ماہ رمضان سیکھنے کا مہینہ بھی ہے، یعنی عمل کا مہینہ بھی ہے، عمل صالح جمع کرنے کا مہینہ بھی ہے، اس کے علاوہ سیکھنے کا مہینہ بھی ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اسلام کے بنیادی مسائل ہیں اس سے آپ کو آگاہی حاصل، کیونکہ وہ تو اس کا سیکھنا جو ہے وہ تو فرض ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا فرمایا کہ فرض ہے، طالب العلم فریضۃ اللہ کل مسلم، یعنی بنیادی احکام سیکھنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ تو آپ کو یہ موقع مل رہا ہے، آپ کے پاس وقت ہے، تو آپ ماہ رمضان میں بنیادی مسائل سے بھی آگاہی حاصل کریں۔ آپ کو پتہ ہو کہ نماز میں کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا سنن ہیں، کیا مستحبات ہیں، کیا مفسدات ہیں، یعنی کون سا عمل کروں گی میری نماز جو ہے فاسد ہو جائے گی، کیا مکروہات ہیں جس کی وجہ سے نماز میں کراہیت واقع ہوگی، کون سے اعمال ہیں کہ اگر چھوٹ گئے تو نماز جو ہے فاسد تو نہیں ہوگی لیکن سجدہ سہو لازم آئے گا، سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا، سجدہ سہو نہیں کروں گے تو پھر نماز کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا۔ پوری آگاہی ہو جو بنیادی مسائل۔ اس کے علاوہ روزے کے حوالے سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر مثال کے طور پر روزے کی حالت میں آپ کو حیض آ گیا ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ اب آپ کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، روزہ ختم ہو گیا، اور جب تک یہ خون رہے گا، حیض کا خون 5 دن 6 دن یا جو بھی آپ کی جو ہے وہ معمول ہو، عادت ہو، اتنے دن آپ نے روزہ نہیں رکھنا۔ جو ہی خون آنا بند ہو فوری طور پر غسل کریں۔ اب آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے اور روزے بھی رکھنے، یہ نہ ہو کہ بعد وہی 5-7 دن جیسے کم و بیش روزے کے بغیر گزرے، سستی رہی، کاہلی رہی، عبادت سے جڑی نہیں رہی۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگرچہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، نماز معاف ہے، روزے کی قضا ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا۔ 5 یا 7 دن جو روزے چھوٹے ہیں ان کی تو قضا کرنی، اب اپنی ڈائری میں لکھ لیں۔ جو ہی ماہ رمضان ختم ہوگا اس کے بعد جو ہے شوال میں، ذی القعدہ میں، یعنی جلد ہی ان روزوں کی قضا کرنے، کیونکہ زندگی کا پتہ تو ہے نہیں۔ تو 7 ہوں یا 8 ہوں جیسے کم و بیش ہوں ڈائری میں لکھ لیں، اور پہلی ترجیح یہ ہو ماہ رمضان کے بعد فوری طور پر جو ہے انہی روزوں کو رکھا جائے۔ عام طور پر خواتین کی کوشش ہوتی ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھیں، وہ بھی رکھنے چاہیے، لیکن اگر ماہ رمضان میں روزے چھوٹے ہیں، کیونکہ ہر ماہ خواتین کو میسیج آتے ہیں ماہ رمضان میں بھی آئیں گے، آپ کے روزے تو چھوٹے ہوں گے 5-7 ایسے کم و بیش، تو پہلی ترجیح جو ہے آپ انہی روزوں کو۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نماز تو خیر معاف ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جب آپ مسائل سیکھیں گی تو آپ کو پتہ بھی ہوگا۔ تو لہذا حیض کی حالت میں اگرچہ آپ روزہ نہیں رکھ رہی، نماز نہیں پڑھ رہی، لیکن آپ کا تعلق جو ہے ذکر کے ساتھ و باقاعدگی سے آپ مصلی پر بیٹھیں۔ اس طرح حیض سے جب پاک تھی، طہور کی حالت میں تھی، آپ جو ہے مصلی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، اللہ کا ذکر کرتی۔ اب قرآن نہیں پڑھ سکتی، نہ روزے رکھ سکتی ہے، نہ نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن مصلی پر اتنی دیر جو ہے بیٹھے، اللہ کا ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، تحمید پڑھیں، آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو یا زبان کے ذریعے سے جو ہے نا تسبیح کے بغیر بھی آپ ذکر کرتی رہیں، تاکہ آپ کا تعلق جو ہے عبادت کے ساتھ جڑا رہے۔ اور 7 دن جو ہے جب آپ عبادت سے الگ رہیں گی، کوئی تعلق نہیں جوڑیں گی، تو پھر شیطان کا تسلط ہو جائے گا، پھر آپ جو ہے وہ نماز روزے سے محروم ہو جائیں گی۔ الخاص جو ہی آپ پاک ہو تو فوری طور پر غسل کریں، تاخیر نہ کریں، اور نماز شروع کر دیں، اور روزے رکھنے جو ہے وہ شروع کر دیں، اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ معلوم۔ اسی طرح جو ہے بچے کی ولادت ہوتی ہے، نفاس کا خون ہوا ہے، تو اب بھی نماز بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہے۔ 35 دن، 30 دن، 40 دن، جتنا دن عرصہ جو ہے یہ خون رہے گا، تو مہینہ بھر بھی ہو سکتا ہے، ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی یا ماہ رمضان سے ہی آپ بچے کی ولادت ہوئی ہے، تو اب آپ نے روزے تو رکھنے نہیں، نماز بھی نہیں پڑھنی۔ تو یہ بات لیکن لکھ لینی ہے، ڈائری میں لکھ لینی ہے، مہینہ بھر میں نے یہ روزے نہیں رکھے، جو ہی پاک ہوں، نفاس سے پاک ہوں، نفاس کا خون بند ہو جائے، فوری طور پر غسل کریں، نماز پڑھیں اور روزوں کی قضا شروع کر دیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ پتہ نہیں جو ہے بعد میں جب موسم ٹھنڈا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، تو ایسے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، تو ماہ رمضان کے روزے بھی ہوں اور دودھ بھی پلا رہی ہو، تو اب بھی جو ہے وہ اگر وہ سمجھتی ہے روزہ رکھوں گی تو کمزوری واقع ہو جائے گی، تو روزہ نہیں رکھے گی، پھر اتنی جلدی ہے بعد میں قضا کرے گی۔ لیکن جو ہی جو ہے آپ اس ذمہ داری سے بری و ذمہ ہو تو فوری طور پر تاخیر نہیں کرنی روزہ رکھنے میں، کیونکہ یہ فرض ہے اور اس کی کوئی معافی نہیں ہے، توبہ سے گزارا نہیں ہوگا، نہ آپ کی طرف سے کوئی اور روزہ رکھے گا۔
اس چیز کا بھی علم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ بچے کو دودھ پلا رہی ہیں روزے کی حالت میں ہے تو دودھ پلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، روزے میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ کا روزہ جو ہے برقرار ہے۔ یا اسی طرح جو ہے آپ کے جسم سے خون نکل آتا ہے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، روزہ برقرار ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کا وضو تھا تو وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح آپ کو آیا جاتی ہے، الٹی آ جاتی ہے، روزے کی حالت میں ہے، چاہے وہ تھوڑی ہے زیادہ ہے، منہ بھر کے ہے، جتنا بھی آئے گی روزے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر منہ بھر کے آتے ہیں تو آپ کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح گھر میں سے کوئی ایسا فرد جو ہے بیمار ہے، آپ نے اسے بلڈ دینا ہے تو آرام سے روزے کی حالت میں بلڈ آپ دے سکتی، کوئی حرج نہیں ہے، بلڈ دینے میں بھی آپ کے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یا اسی طرح جو ہے آپ خود تکلیف میں ہے اور آپ کو کوئی بلڈ دے رہا ہے تو بلڈ لے بھی سکتی، بس یہی ہے جو مخصوص اعضاء ہیں جن کے ذریعے سے معدے تک جو ہے دوائی پانی کھانے پینے کی اشیاء پہنچائے اس کے ذریعے سے نہ ہو، جیسے کہ ہم سب پر انجیکشن لگایا جاتا ہے، چاہے وہ رگ میں ہو یا جو ہے وہ کھال میں ہو، کہیں بھی ہو، تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، روزہ جو ہے برقرار رہتا ہے۔ تو اگر آپ کو جو ہے کوئی طاقت کی جو ہے انجیکشن لگایا گیا ہے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتی ہے۔ ان چیزوں کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نماز تراویح آپ پر بھی لازم ہے، یعنی سنت موقع ہے۔ اس طرح مرد جو ہے وہ ادا کریں گے، اگر آپ دیکھیں ماحول اچھا ہے، مسجد کے اندر جو ہے باقاعدگی سے الگ جگہ بنائی گئی ہے، خواتین اور بھی جا رہی ہیں، تو پہلے یہی کوشش کریں کہ آپ وہاں جا کر کے نماز بھی جماعت کے ساتھ وہاں ادا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اجتماعی صورت میں امام کی ابتدا میں جو برکات ملتی ہے ایک نماز سائر نمازوں کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فتنے ہیں، بہر جو ہے طرح طرح کے ایک عجیب سا ماحول ہے تو میرا وہ پردہ جو ہے برقرار نہیں رہ سکے گا، شرعی حدود میں نہیں رہ سکوں گی، فتنے میں پڑ جاؤں گی، پھر آپ گھر میں جو ہے اہتمام کریں، نماز تراویح 20 کی 20 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے اور نماز تراویح بھی پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کے حوالے سے روزوں کے مسائل کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہی ہو، پتہ ہونا چاہیے کہ کن حالات میں جو ہے روزہ ٹوٹ جائے۔ میاں بیوی کا تعلق ہے روزے کی حالت میں تو خیر کسی صورت میں جائز نہیں ہے، گناہ الگ ہوگا، اگر تعلق قائم ہوگا تو روزہ باطل ہو جائے گا، اس روزے کی قضا بھی ہوگی، پھر 60 روزے الگ رکھنے پڑیں گے یا پھر 60 مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا، دونوں کو، مرد الگ اور خاتون جو ہے وہ الگ۔ ماہ رمضان میں تو مکمل اجتناب کرنا ہے، اگر آپ جوان ہیں پھر بچے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بوس و کنار کے ذریعے سے انسان جو ہے آگے بڑھ جاتا ہے، اب بڑھاپا ہے تو بوس و کنار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور رات کے وقت جو ہے شوہر کا جو شرعی تعلق ہے اس سے پہلے کہنا ہے سونے سے پہلے کہ اگر آپ شرعی تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں، وہ بھی عبادت ہے، نیکی ہے، اور قرآن میں اس سے متعلق احکام بیان ہوئے ہیں۔ پہلے تو اجازت نہیں ہوتی تھی ماہ رمضان میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی۔ جب ایک صحابی سے واقعہ ہوا تو پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جو ہے اجازت دے دی، رات کو یعنی افطاری کے بعد جب روزہ نہیں ہے تو پھر جائز ہے، بلکہ عبادت ہے، نیکی ہے، عمل صالح ہے۔ الغرض آپ کو احکام شریعت سے بھی آگاہی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ماہ رمضان جو ہے سیکھنے اور سکھانے کا مہینہ ہے، وقت اپنا ضائع نہ ہونے چاہیے۔ عورتوں کے پاس بیٹھ کر کے باتیں کرنا یا موبائل پکڑ لینا کہ 1 گھنٹے فون کرتے رہنا، یہ نہ کریں، ایسا نہ کریں، کیونکہ یہ ہماری جو عمر ہے بہت عمر تھوڑی ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ خاص کرم کیا ہے کہ اگرچہ عمر تھوڑی ہے لیکن نیکیوں کا ثواب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کئی گنا بڑھا کر کے دیا۔ دیکھیں نا ماہ رمضان میں ایک رات ہے جسے شب قدر کہتے ہیں، ایک رات اگر ہمیں مل جائے تو پوری زندگی کی عبادات ایک طرف، ایک رات کا ثواب جو ہے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔